سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فتوحات صحابہ کرام، اور فتوحات صحابہ کرام میں ہم اپنے سلسلے کو جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو پڑاؤ تھا غزوہ بدر کا، ہم اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمان مولانا عبدالخالق حنفی صاحب ہیں، ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا عبدالخالق صاحب آپ کے وقت دینے کا، اور آپ چونکہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے فتوحات صحابہ کرام، اور فتوحات صحابہ کرام میں ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پڑاؤ تھا غزوہ بدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے جو غزوات ہوئے ان کے اندر پہلا جو پڑاؤ تھا وہ بدر کا تھا، تو ہم بدر کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو مولانا عبدالخالق صاحب، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فتوحات صحابہ کرام کا جب تذکرہ ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو واقعہ آتا ہے وہ غزوہ بدر کا آتا ہے، تو ایسے کیا حالات تھے کہ غزوہ بدر کی جانب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو لے کر جانا پڑا، جبکہ ابھی ہجرت کو صرف 1 سال گزرا تھا؟ جزاکم اللہ فی الدارین، بہت شکریہ بلال بھائی۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ المنورہ سے روانہ ہوتے ہیں اور بدر کی جانب جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ المنورہ سے، تقریباً 313 یا 14 شخص جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مقصد ہرگز بھی لڑائی نہیں تھا اور نہ ہی مقام بدر میں جانا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام اس غرض سے نکلے تھے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ مکہ المکرمہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے لے کر مکہ المکرمہ کی جانب آ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قافلے سے مال غنیمت عطا فرما دے، اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ کفار کی جو معیشت ہے ہم جب اس کو کمزور کریں گے تو یقیناً جو ان کی اسلام کے خلاف سرگرمیاں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ تو یوں آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ سے نکلے، اور پھر 1 میل کے فاصلے پر جا کر آپ علیہ السلام نے لشکر کا جائزہ لیا، اور اس میں جو چھوٹے بچے تھے ان کو آپ علیہ السلام نے واپس کر دیا، اور حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر جو تھے آپ علیہ السلام نے ان کو مدینہ کا حاکم بنا کر واپس بھیجا۔ اگر جنگ کی تیاری سے جاتے تو یقیناً تیار ہو کر جاتے۔ آپ دیکھیں کہ اس پورے قافلے میں صرف 2 گھوڑے ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70 اونٹ ہیں، 313 کا لشکر ہے۔ تو اس میں پھر 3 لوگوں کی باری آئی کہ ایک اونٹ پر ایک سوار ہے، 2 شخص پیدل چلتے ہیں تو 1 شخص سوار ہوتا ہے۔ تو یوں یہ حضرات جب یہاں سے نکلے تو اصل ان کا مقصد لڑائی نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اس قافلے کو روکنا تھا، اس کے مکہ والوں کی جو تجارت تھی اس کو بھی ذرا کمزور کرنا تھا، اور مال غنیمت کی غرض سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا شک پڑ گیا۔ ہر آنے جانے والے شخص سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے اس قافلے کے بارے میں کہ آیا کہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ لوگ ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے تو نہیں آ رہے؟ تو چند راہگیروں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیا کہ آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ سے اسی تیاری کے ساتھ نکل چکے ہیں اور وہ آپ کے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم غفاری نامی ایک شخص کو اجرت دے کر بھیجا اور کہا کہ 3 دن کے اندر آپ نے مکہ میں جا کر مکہ والوں کو یہ بتانا ہے کہ بہت جلد آپ کے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، اور مکہ کے جو لوگ تھے ان میں مرد عورت بوڑھے بچے سب کا سرمایہ جو تھا وہ اس قافلے میں لگا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو بچانا تھا۔ تو پھر یہاں سے 1000 کا لشکر جو تھا وہ تیار ہو کر یہاں سے نکل پڑا۔ تو ان کا اصل جو مقصد تھا صحابہ کرام کا آپ علیہ السلام کا
وہ یہی تھا کہ وہ قافلے کو روکنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا۔ اچھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، تو جب ان کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے تھے قافلے کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑے زیرک انسان تھے، سمجھدار تھے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ اگر میں مدینہ کے راستے سے مکہ کی طرف جاتا ہوں، شام سے آتے ہوئے تو راستہ مین یہی تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں روک دیا جائے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدل لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ تھے، حضرت بس بن عمر جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عدی بن ابی زغبہ جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو حضرات کو بھیجا کہ آپ جائیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی خبر لے کر آئیں۔ تو یہ دونوں حضرات ادھر ادھر دیکھتے رہے تو ان کو نظر نہیں آیا۔ بالآخر حضرت یہ جو تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ حضرت بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مقام بدر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک مجدی بن عمر جونی شخص تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو انہوں نے جا کر وہاں اپنے اونٹ بٹھائے، ان کو پانی وانی پلایا۔ تو اتنے میں وہ دو عورتیں جو تھی وہ آپس میں اسی چشمے پر لڑ رہی تھی۔ ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ مجھے میری جو رقم ہے وہ واپس کب کرو گی؟ تو دوسری عورت اس سے کہہ رہی تھی کہ 1 یا 2 دن میں شام سے تجارتی قافلہ جو مکہ میں آنے والا ہے تو میں اس میں محنت کروں گی، جو مجھے پیسے ملیں گے میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ تو یہ بات حضرت بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، تو انہوں نے فوراً جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی۔ ادھر سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نیت سے نکلے تھے کہ میں جا کر جائزہ لوں، تو وہ بھی اسی چشمے پر آ گئے۔ تو انہوں نے اسی جو مجدی شخص تھا اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں آپ نے کسی مسافر کو یا کسی شخص کو تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو یہاں آئے، انہوں نے اونٹ بٹھائے، انہوں نے پانی وانی پلایا، پانی بھرا اور وہ چلے گئے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جا کر ان اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو جا کر دیکھا، وہاں سے اونٹ کی مینگنی اٹھائی، اس کو توڑا تو اس کے اندر سے مدینہ کی کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس گئے اور انہوں نے فوراً راستہ بدلا اور جو مدینہ کا راستہ تھا وہ چھوڑ کر وہ پھر سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ بحفاظت اپنے قافلے کو لے کر پہنچ گئے۔ اچھا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بدر کا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے دوران طواف جو ہے وہ ابی بن خلف کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن خلف جو تھے یہ آپس میں بڑے دوست تھے کہ ابی بن خلف جو تھا، امیہ بن خلف جو تھا، یہ جب شام کی تجارت کے لیے جاتا تھا تو مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی دن تک ٹھہرتا تھا، اور پھر جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ جاتے تو وہ ان کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عمرے کی نیت سے وہاں پہنچے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ آپ مجھے اس وقت حرم میں لے جائیں جب رش نہ ہو۔ تو امیہ بن خلف جب آپ کو لے کر گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں ابو جہل موجود تھا۔ تو ابو جہل نے امیہ بن خلف سے کہا کہ یہ کون سے شخص کو لائے ہو؟ تم ایسے لوگوں کو پناہ دیتے ہو جو ہمارے دین کے مخالف ہیں، ہمارے نظام کے مخالف ہیں۔ لہذا اگر اس ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ اگر تمہیں امیہ بن خلف نے پناہ نہ دی ہوتی تو میں آج تمہیں یہاں سے جانے نہ دیتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا جرأت مندانہ انداز میں للکارتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر تو مجھے یہاں روکے گا تو یاد رکھ میں تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا۔ ابو جہل بڑا حیران ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو طوطی بولتا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس شخص سے بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا سردار ہے، اس سردار سے تو کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ تمہاری موت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کے ہاتھوں ہوگی۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غلط بیانی نہیں فرما سکتے، کبھی بول ہی نہیں سکتے غلط۔ تو وہ ڈر گیا اور اس نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میری موت کہاں ہوگی؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری جماعت کے یا ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ تو پھر امیہ بن خلف جو تھا وہ اتنا ڈر گیا، جب ابو جہل نے اور دوسرے تیسرے نے ان کو بڑا تیار کیا کہ آپ نے ہر صورت میں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ ابو لہب کا قرضہ تھا امیہ بن خلف پر۔ امیہ بن خلف جو تھا وہ کمزور آدمی تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ابو لہب نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میری جگہ پر یہ جائے گا۔
اب امیہ بن خلف نے اپنی بیوی کو جا کر یہ بتایا تو اس کی بیوی نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیں، یقین ایسے ہی ہے کہ آپ وہاں مارے جائیں گے۔ تو امیہ بن خلف بڑا مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں ایک تیز رفتار گھوڑا لے لوں گا اور میں پیچھے پیچھے رہوں گا، اونٹ اپنا پیچھے پیچھے رکھوں گا، جب بھی کوئی ایسی چیز میں دیکھوں گا تو میں فوراً وہاں سے نکل جاؤں گا۔ لیکن حالات ایسے بن گئے کہ مشرکین مکہ 1000 کا لشکر لے کر مقام بدر پر پہنچ گئے اور اس کو واپس نکلنے کا راستہ نہ ملا اور وہ وہیں مارا گیا۔ یہ ابی بن خلف ہی تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر وہ مجھ پہ تھوک دیتے تو بھی میں مارا جاتا۔ بالکل ابی بن خلف کے بارے میں ہی آتا ہے۔ جی بالکل ہے۔ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو راتوں کو اللہ کے سامنے جھکتے تھے اور دن میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے؟